إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ کی مجلس میں اس صورت کے متعلق شروع کی کچھ آیتوں کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں لگاتار قسمیں کھاتا چلا گیا کہ سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، دن رات، آسمان، زمین اور آخر میں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا انسان کے نفس کی، انسان کی جان کی قسم کھائی. ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں دو چیزوں کو رکھا ہے. فجور کے معنی گناہ کے آتے ہیں اور تقوی پرہیزگاری، جس کے معنی اور جس کی مطلب یہ واضح اور صاف ستھرا ہے. تو اللہ نے انسان کے جسم میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں دونوں چیزوں کو رکھا ہے کہ نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. جس طریقے سے سورج کی روشنی ہوتی ہے اور رات کی تاریکی ہوتی ہے، سورج اور دن اور رات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، اسی طریقے سے انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے انسان کا دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور جہاں انسان برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، قرآن احادیث کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، تو وہیں پر اس کے دل پر سیاہی اور کالا نقطہ لگتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. تو دونوں مادے انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے. اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ فرشتوں کی طبیعت اور ان کی فطرت میں اللہ نے گناہ کے مادوں کو نہیں رکھا ہوا ہے. ان کے اندر خواہشات کے اللہ تعالیٰ نے جذبے کو نہیں رکھا ہوا ہے، اس لیے انہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے. اللہ نے فرشتوں کے اندر صرف نیکی کا مادہ رکھ دیا ہے. تو جو فرشتے کو جس کام میں، جس عبادت میں لگایا ہوا ہے، وہ فرشتہ اس وقت سے آج تک قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے گا. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیحات میں ہے، وہ پوری زندگی قیامت تک فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کرتے رہیں گے. لیکن انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. لیکن جہاں انسان اپنے نفس میں اس فسق و فجور کو دباتا ہے اور تقوی کو ابھارتا ہے تو یہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی اونچا اور بلند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو گناہ کی طاقت و صلاحیت مادہ وہ ہے ہی نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو بیان کیا، سورہ یوسف. اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے، تالا بھی لگا دیا دروازے کو. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اور زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا کا تو پکا ارادہ تھا ہی گناہ کا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ آ گیا تھا.
قرآن کریم کے الفاظ ہے کہ زلیخا نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا، ان کا بھی ارادہ ہو گیا، کیونکہ وہ انسان ہے، نبی تو ہے لیکن انسان ہے، نوجوان ہے، بشر ہے، اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچایا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہ دروازے کی طرف بھاگنا شروع کرا اور انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق سعی کی، کوشش کی، یہ نہیں کہا کہ دروازے تو بند ہیں، تالا لگا ہوا ہے، میرے بھاگنے کا کیا فائدہ، ان کے بس میں جتنا تھا انہوں نے وہ کر گزرا، پھر اللہ کی نصرت آئی، اللہ نے تالے کو توڑا، دروازہ کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام گناہ سے باہر نکل گئے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یہ ان کے کمال کی بات ہے، ایک انسان کی فطرت میں کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ انسان یہ کہے کہ بھئی میں تو یہ کام نہیں کرتا، تو اس کی کوئی کمال کی بات نہیں، کہ وہ صلاحیت ہی نہیں انسان میں۔ ایک انسان ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے اور وہ زنا کرنے کی خواہشات کی اندر جذبہ ہی نہیں، زنا کرنے کی طاقت ہی بدن میں نہیں ہے، پھر وہ بوڑھا، کمزور، بیمار، مریض انسان کہتا ہے میں تو زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، میں زنا کا کام نہیں کرتا، تو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس وقت کہلائے گا کہ انسان کے اندر وہ چیز موجود ہو، پھر اس کو اندر دبا کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے تقوی کا اظہار کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہاں پہ کمال ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان ہے، بشر ہے، انسان ہے، گناہ کی صلاحیت، نفس کے تقاضے موجود ہے، خواہشات دلوں میں موجود ہے، پھر بھی اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اپنے نفس کو آگے بڑھا دیا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دونوں مادے انسان کے دل میں رکھ دیے کہ انسان کے دل میں گناہ کے جذبے بھی ہیں اور تقوی طہارت کو بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا خیال آ جانا یہ برا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گزرا تھا۔ تو گناہ کا خیال دل میں آ جانا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس گناہ کو عمل کا جامہ پہنانا، اس کو عمل کے ذریعے سے آراستہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ کہ انسان کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آ گیا، پھر اسی گناہ کے مطابق وہ پلاننگ کر رہا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، پھر یہ اللہ کے بارگاہ میں گنہگار ہوگا۔ یا اسی طریقے سے گناہ کا ارادہ آیا، گناہ کا خیال آیا، تو اب یہ اپنی اختیار سے گناہ کا خیال تو بے اختیار آ گیا، یہ فوراً اس کو ختم کر دیا، لیکن اسی خیال کو اس نے آگے بڑھایا، اسی خیال کے بارے میں اور سوچتا گیا، تو اب اس کا اختیاری فعل ہوگا۔ اب یہ جو اپنے ذہن سے اس گناہ کو آگے بڑھاتا گیا، سوچتا گیا، اب یہ اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، اب اس کے خیال پر اس کی پکڑ کی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کو بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ واللہ تو ایسا ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، قرآن کریم کہتا ہے تمہارے دلوں میں جو جذبات آتے ہیں، تمہارے دل و دماغ میں جو خیال آتے ہیں، تم اس کو اپنے بدنوں کے ذریعے اس کا اظہار کر دو، اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کر دو، اللہ اس پر بھی تمہاری محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ او تخفوہ، یا اپنے دل میں اس کو چھپا کر رکھ دیا۔ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا، گھر کا اندھیرا، کمرے کا اندھیرا، اس کمرے کے اندھیرے میں کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، اپنے کمبل کو اوڑھ کے سویا ہوا ہے، رات کی تاریکی، گھر کی تاریکی، کمرے کی تاریکی، کمبل کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں کے درمیان، ان تمام اندھیروں کے درمیان ذہن ہی ذہن میں گناہ کے پلاننگوں کو وہ خیال دے رہا ہے، دل و دماغ میں گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، گناہ کے خیالات کا وجود دے رہا ہے، زبان سے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ میرے کیا پلاننگ ہے، میرے کیا خیالات ہیں، میری کیا خواہشات ہیں، میرے کیا جذبے ہیں، میں کس طرح کے گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ او تخفو، اپنے نفس میں دبا کر رکھا، لیکن سوچتا رہا، دل و دماغ میں گناہ کی پلاننگ کرتا رہا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تو اس پر بھی تمہارا محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں دونوں چیزوں کو رکھ دیا۔ پھر آگے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، گناہ کا مادہ بھی ہے، تقوی کا مادہ بھی ہے، لیکن جو بندہ اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھتا ہے، خواہشات سے پاک رکھتا ہے، اللہ فرمانے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، چاہے دنیا میں اس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، چاہے دنیا میں اس کو کوئی سلام نہ کرتا ہو، چاہے وہ دنیا میں بڑے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، کل کائنات کا خالق مالک فرما رہا ہے جس نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ جس نے اپنے نفس کو گناہ میں ڈبو دیا، خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، نفس کا پجاری بن کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کے رسول کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی وہ زندگی نہیں گزارتا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہ میں ڈبو دیا وہ خود بھی دلدل میں ڈوب گیا، اس کی دنیا ہو سکتی ہے کامیاب ہو جائے لیکن آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا۔ اور آگے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، اور یہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جس بندے نے اپنے نفس کو گناہ سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اپنے نفس کو گناہ میں ڈبو دیا وہ بندہ ناکام ہے۔ اللہ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھائی، 11 چیزوں کی قسمیں پہ در پہ کھاتا چلا گیا تاکہ میرے بندوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ دنیا تو بڑی مختصر سی دنیا ہے، یہ خواہشات کو پوری کرنے کی جہاں نہیں ہے، یہاں من چاہی زندگی گزارنے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہاں تو رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی تمہیں قیامت میں دی جائے گی، تمہیں من چاہی زندگی جنت میں ملے گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاتے رہو جو تمہاری مرضی آئے، پیو جو تمہاری مرضی آئے، اور خوش عیش ہو کر زندگی گزارو، یہاں جتنی مرضی چاہے کھاتے رہو، یہاں کوئی بیماری نہیں، تمہارا پیٹ خراب نہیں ہوگا، تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوگی، تمہارا مزاج نہیں بگڑے گا، تمہاری مرضی آئے کھاتے رہو پیتے رہو اور عیش کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ عیش والی زندگی اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ تو اللہ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھائی۔ اللہ ہمیں اس مضمون کو ہماری زندگیوں میں اتار دے اور ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، قوم سمود کی طرف اشارہ کر رہے، اس کے واقعے کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ قوم سمود نے اپنی نافرمانی سے نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام جو ان کے نبی تھے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا۔ قوم سمود ایک قوم گزری ہے، سمود ایک شخص کا نام ہے، یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے سمود، اور اسی سے جو اولاد ہوئی اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ سمود کا نسب نامہ اس طرح سے سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے اولاد میں یہ سمود آتا ہے۔ تو سمود کی اولادیں جب پھیلی تو اس کے اولادوں کو قوم سمود کہا گیا۔ قوم سمود یہ قوم عاد، ایک قوم جو گزری ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی ہلاک ہونے کے بعد قوم سمود پھیلی۔ کس طرح پھیلی؟ یہ شام اور حجاز کے اطراف کے عرب کے علاقوں میں یہ آباد ہو گئی۔ حجاز اور شام کے علاقوں، اطراف کے عرب کے علاقوں میں یہ قوم آباد ہو گئی، اور 1700 کے قریب ان کے خاندان ہوئے۔ کچھ لوگ حجاز کی طرف رہنے والے بنے، کچھ لوگ شام کے پاس رہنے والے بنے۔ ایک علاقہ، ایک شہر جس کا نام حجر ہے، یہ شام کے قریب ہے، تو کچھ لوگ تو حجر کے پاس رہنے لگے، اور ایک وادی القرا جو یہ عرب کے علاقے کے قریب ہے، کچھ لوگ ان کے آدھے قبیلے کے لوگ اس طرف آباد ہو گئے، ایک حجری کی طرف، ایک وادی القرا کی طرف، حجر اور وادی القرا، یہاں ان کی آبادی بستی چلی گئی، اور یہ پورا چاروں طرف پہاڑی علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کرا،
پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس میں اپنے مکان بناتے تھے، پہاڑوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کے ذریعے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ نقل کیا ہے، اللہ نے انہیں یہ ہنر دیا تھا، یہ طاقت دی تھی، یہ صلاحیت دی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کریدتے تھے، اس میں مکانوں کو بناتے تھے، اور اپنے پہاڑوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے الگ الگ قسم کی خوبصورت شکل صورت کو دے کر وہ قسم کے الگ الگ مجسمے بناتے تھے، وہ بڑے خوبصورت بناتے تھے۔ بڑا ہنر ان کو اللہ نے دیا تھا، پہاڑوں کو تلاش کر الگ الگ قسم کی صورتیں بناتے تھے۔ جب وہ اس میں اور عروج تک پہنچے، اس میں اور ترقی کر گئی اس ہنر میں، تو وہ جو پہاڑوں کے پتھر کے ذریعے جن چیزوں کو وہ تراشتے تھے، وہ جن کی شکل و صورتوں کو، مورتیوں کو بناتے تھے، انہی کو اپنا معبود تسلیم کر لیا، انہی کے سامنے عبادت کرنے لگے، اللہ سے غافل ہو گئے، اپنے رب کو بھول گئے۔ جب یہ قوم غافل ہو گئی، اللہ نے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، انہی میں سے تھے صالح علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا، انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، توحید کا پیغام سنایا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے سال میں ایک دن ہوتا ہے، ہم شہر کے باہر سارے اپنی قوم کے لوگ، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جو ہمارے معبود ہوتے ہیں، ہم اس کو اچھے زیورات سے سجاتے ہیں، اچھے لباس پہناتے ہیں، اور پورے سال کے اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں، اور پورے سال کے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہارا رب سچا ہے، تمہارا لایا ہوا دین سچا ہے، تم بھی اس دن وہاں پر آ جاؤ اور تم بھی اپنی رب کو پکارنا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، کچھ افراد تھے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے۔ جب میلے کا دن آیا، لوگ سب جمع ہو گئے، اور میلے میں جمع ہو گئے، صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، اور لوگوں کے بت رکھے ہوئے ہیں۔ میلے کی بات نکلی تو درمیان میں ایک بات یہ بھی میں بتلا دوں، گزشتہ جمعہ کے دن بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کشمیری مسجد میں، کہ یہ اتران کا جو تہوار ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہ ایک شخص تھا، ایک کافر تھا، گورنر تھا، اس گورنر نے آپ علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں نے کیس کیا، کیس دائر ہوا، اس کے لیے قتل کا فیصلہ ہوا، اس کو قتل کر دیا گیا، گستاخ رسول کو۔ تو پھر ایک ہندو شخص نے، جو گورنر تھا، اس نے لاہور میں اسی کے نام پر ایک مندر بنوائی، اور اس نے مندر بنوائی، اور جس 14 تاریخ کو وہاں پہ سارے لوگ جمع ہوتے گئے، اور اس کی یاد میں ایک میلہ تیار ہو گیا، سارے لوگ جمع ہوتے اور اس کی یاد کرتے، اور سب سے پہلے اسی شخص نے اس کی یاد میں وہاں اس میلے میں پتنگ اڑائی، اور وہاں پہ بھی سارے لوگوں نے پتنگ اڑائی۔ اس طرح سے یہ نظام چلتا گیا کہ جب اس میلے کا دن ہوتا، سارے لوگ اس کی یاد میں پتنگ اڑانے لگے، پھر آہستہ آہستہ یہ فضا پورے شہر میں، پورے ملک میں چاروں طرف پھیلتی چلی گئی۔ آج مسلمان بھی غیروں کے تہوار میں شریک ہوتا ہے، ان کے تہوار انہیں مبارک، ہمارے تہوار ہمیں مبارک۔ ہم انہیں نہیں کہتے کہ آپ ہمارے تہوار میں شریک ہو، نہ ہمیں ان کے تہوار میں شریک ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جیسی مرضی چاہے ویسے زندگی گزارتے چلے جائیں، جہاں مرضی ہے اس کے تہوار میں شریک ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں ہماری اولادوں کو، ہماری بچوں کو اس گستاخ رسول کی، ہمارے نبی کی بیٹی کے گستاخ رسول کی فہرست میں شمار کیا جائے۔ لوگ کہیں گے اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم نے تو اپنی زبان سے کبھی گستاخ رسول کی اس طرح کے جملہ نہیں نکالا، کبھی زندگی میں حضرت آپ علیہ السلام کی بیٹی کی شان میں کبھی گستاخانہ کوئی جملہ نہیں نکالا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں سے کہا جائے تم نے گستاخ رسول تو نہیں کی، تم نے ہمارے نبی کی بیٹی کے شان میں کوئی گستاخ الفاظ تو نہیں نکالا، لیکن تمہارے اعمال ایسے تھے جن لوگوں نے میرے نبی کی بیٹی کی شان میں گستاخی کی تھی، پتنگیں اڑائی تھی، انہی کی یاد میں تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی نقالی کرتا ہے قیامت میں اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو خیر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع ہوئے، وہ میلہ لگا،
دیکھا کہ بت ہے سونے چاندی سے آراستہ کیا ہوا ہے، اچھا لباس پہنایا ہوا ہے، لوگ کھانے پینے کی بیماریوں کی اپنی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ حاجتوں کا اظہار کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسی چیز مانگو جو انوکھی ہو، جو نادر ہو، جو یہ نہ دے سے، یہ تو کھانے پینے ضرورت کی چیزیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی عجیب چیز مانگو۔ تو ان لوگوں نے وہ عجیب و غریب چیزوں کا سوال کیا، خوب دعائیں کی، لیکن وہ ہے تو پتھر تھے، کوئی معبود نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام بنایا، ہمیں ہر ایک کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ایک خدا کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا۔ کتنے دنیا میں عقل مند ہوشیار ہے جو پوری دنیا میں ان کو مشہور سمجھا جاتا ہے عقل مندی میں، ہوشیاری میں، پھر بھی ان کی عقل کیسی ماری گئی ہے، ایک پتھروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے، سونے کی مورتیاں انہیں بھی چوری کر لے جا رہے ہیں۔ وہ معبود کتنا کمزور معبود ہے، خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے پیروکار کو رات میں آواز دے دیتا کہ تمہارے معبود کو چوری کر لے جا رہے ہیں، کوئی آ جائے مجھے بچا لے، خود اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیسے حفاظت کرتے۔ اللہ کتنا بڑا احسان و کرم ہے، اللہ نے ایمان اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں ان کی نعمتوں کی قدردانی کرنا چاہیے۔ ہمیں نمازوں کی، مسجد کے اعمال ہے، گشت والے اعمال ہے، دعوت تبلیغ والے اعمال میں لگنا چاہیے، اپنی اولادوں کو لگانا چاہیے، اس سے ہمارے ایمان، ہمارا اسلام باقی رہے گا۔ خیر انہوں نے دعائیں مانگتے رہے، ان کی دعا پوری نہیں ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے کہا تم کوئی عجیب و غریب اپنے رب سے مانگو۔ صالح علیہ السلام نے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے رب سے عجیب و غریب چیز کا سوال کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ تم اللہ اپنا رب سے یہ دعا مانگو کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے، ہم تمہیں نبی مان لیں گے، تمہارے مذہب پر ایمان لے کر آ جائیں گے، اور وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو، حمل والی اونٹنی ہو۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے دعا مانگ لی اور اونٹنی نکل بھی آئی، پھر تم توبہ کر لینا، مجھ پر ایمان لے کر آ جانا، اگر اس کے بعد تم نے حد دھرمی کی، نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں صالح علیہ السلام، اللہ نے پہاڑوں کو چیرا اور پہاڑ کے درمیان سے اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ منظر دیکھ کر بہت بڑی تعداد ایمان لے کر آ گئی، اور کچھ بڑے بڑے سردار پھر بھی ان لوگوں نے حد درمی کی، نافرمانی کی اور لوگوں کو بہکایا، یہ تو جادو ہے، جادو کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو بڑی تعداد میں سے کچھ لوگ اپنے ایمان سے پھر سے پھر گئے۔ خیر اونٹنی نکل آئی، تو اونٹنی کے نکل آنے کے بعد انہوں نے جو پانی پینے کی جو جگہ تھی وہاں پر باری متعین کر دی گئی کہ ایک دن فلاں میں یہ اونٹنی پیے گی، اس کے بعد ہماری اونٹنی پیے گی۔ لیکن ان لوگوں کو بڑی اس اونٹنی سے دشمنی تھی، عداوت تھی۔ ایک بدبخت شخص جس کو قرآن کریم بھی کہتا ہے اِذَا انبَعَثَ أَشْقَاهَا، جو بڑا بدبخت انسان تھا، بد نصیب، بدقسمت انسان تھا، اس شخص نے لوگوں کے مشورے سے، دوسروں کے حکم سے، وہ پوری قوم کی رضامندی کے ذریعے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کے کونچے کاٹ دیے اور اس کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے بھی کہا رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی چیزوں سے تم ڈرتے رہنا۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیا، اور پینے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اب 3 دن کے بعد تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ دوسرے دن یہ لوگ اٹھے تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ پھر 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قرآن کریم نے دوسرے مواقع پر اس عذاب کا تذکرہ فرمایا اور پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے گناہ کے سبب اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فَسَوَّاهَا، سب کو برابر سرابر کر دیا، سب کو زمین میں ڈھسا دیا، سب کو ختم کر دیا۔
ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، کوئی یہاں پر نہ رکے گا، نہ کچھ کھائے گا، نہ پیے گا، جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ. یہ وہ جگہ ہے یہاں پر قوم سمود کو عذاب نازل ہوا تھا. فوراً آپ علیہ السلام جلدی سے وہاں سے نکل گئے. اسی طریقے سے اس قوم میں سے ایک شخص مکہ چلا گیا تھا. جب تک وہ حدود حرم میں تھا یہ پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی. لیکن ایک شخص حرم گیا تھا، مکہ گیا تھا، وہ بچ گیا تھا. جیسے وہ حدود حرم سے باہر نکلا، طائف کے قریب پہنچا کہ وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا. آج بھی اس کی قبر وہاں پر موجود ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اس قبر کے پاس سے گزرے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھا دوسروں کو اس کی قبر پر سنگسار کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہی شخص قوم سمود میں سے جو مکہ میں آیا تھا، پھر یہاں سے نکلا، یہ ہلاک و برباد ہو گیا. آج تک لوگ اس کی قبروں پر پتھر مار رہے ہیں. تو اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک قوم وہ تھی جنہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کر دی، نبی کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اس واقعے سے ہمیں بھی عبرت دی جا رہی ہے. ایک تکذیب کرنا تو زبان سے ہوتا ہے اور ایک جھٹلانا اعمال سے ہوتا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی کی رسالت کی گواہی دی، ہمارے اعمال سے تصدیق بھی ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں. ہمارے چہرے مہرے سے، ہمارے لباس سے، ہمارے اعمال سے ہمارے اسلام کی تصدیق بھی ہونی چاہیے. یہ مسلمان ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا اعمال، ہمارے شب روز کی زندگی، ہمارے کاروبار اسلام سے دور ہو، صرف ہم نام کے مسلمان ہو اور ہماری زندگی میں اسلام اور ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو. اللہ ان واقعے سے ہمیں بتا رہا ہے جو اللہ اتنی طاقتور قوم کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو بھی ہلاک و برباد کر سکتا ہے. تو کامیابی صرف اسی میں ہے. ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے نفس کو گناہ میں پھنسنے سے بچائیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارے. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.